بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کا یہ مبارک مہینہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہم سالہ سال کی لغزشوں کی، نافرمانیوں کی اللہ کے حضور معافی مانگ کر رجوع کر سکتے ہیں۔ ماہ شعبان میں ایک مبارک رات جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن، بندہ مسلم کے تمام امور اس کے زندگی کے، اس کو جو کچھ ملنا ہے، اس کی دنیاوی ضروریات، خوشیاں، غمیاں، اس کی اولاد، یہاں تک کہ اس کا وقت انتقال، وقت مقرر، وہ جو اس کو نصیب ہونا ہے زندگی کی ساعتیں، اور جس لمحے اس نے رب کے حضور رجوع کرنا ہے، وقت نزا کا سفر کرنا ہے، اللہ رب العزت اگلے سال نصف شعبان تک جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان سب کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور تمام امور کے اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا وقت اجل لکھا جائے تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں، یعنی اللہ کی عبادت میں ہوں، اس کی بندگی کے اندر میں ہوں، جب اس رب کے حضور میرا وقت اختتام دنیا سے رخصت کا لکھا جائے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم عبادت و بندگی، اس کی ریاضت، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر ماہ روزے رکھتے تھے، چاند کی راتوں میں روزے رکھتے تھے، اور ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے بعد جس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ ماہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، رمضان کے روزے تو ہر عاقل و بالغ نے رکھنے ہی ہیں، لیکن جو شخص ماہ شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دے تو جب وہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جسم، اس کی روح، اس کا نفس وہ تیار ہو جاتا ہے روزے رکھنے کے لیے، وہ پہلے سے تربیت اس کی ہو جاتی ہے، اس کی عادت، وہ پہلے ہی ذہن بن جاتا ہے، وہ پھر رمضان کے روزے بڑی یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، فراغ دلی سے وہ پھر رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اٹھا، اس نے ساری کی روزہ رکھا، اب سارا سال وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا اس نے پہلا روزے کے لیے وہ ساری میں اٹھا، اب اس شخص کے لیے یوں رمضان کے روزے کی ساری کے لیے اٹھنا روٹین سے ہٹ کے کام ہوگا تو اس کے لیے مشکلات ہوگی، اور پھر سارے دن جو وہ نوکری کرے گا، جاب کرے گا، اپنی شاپ، اپنی دکان پر جا کے بیٹھے گا، تو اس کے لیے پھر پہلا دن رمضان کا روزہ اور پہلے دن اس کی ساری مصروفیات کو وہ جاری رکھے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت کو دیکھے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے کہ حضور کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں تاکہ جب رمضان میں بندہ داخل ہو تو بندے کا ذہن بن چکا ہو، اس کا جسم، اس کی روح، اس کی روٹین وہ رمضان کے مطابق پہلے بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بندہ آمادہ ہو اور روزے رکھنے لگے اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کو دیگر جسمانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے ماہ شعبان کی اہمیت ہے، ماہ شعبان کی فضیلت ہے کہ یہ مبارک مہینہ بندے کو تیار کرتا ہے ماہ رمضان کے لیے۔ جو لوگ ماہ رمضان کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کو اپنے لیے باعث بخشش اور مغفرت بنانا چاہتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ماہ شعبان کے دامن کو پکڑ لیں اور یہ آرزو کرے، یہ تمنا کرے کہ ہمیں رمضان بھی نصیب ہو اور صحیح معنوں میں رمضان کا ادب و احترام اور رمضان کی فضیلت و عظمت کی سمجھنے کی بھی توفیق ملے۔ نہیں تو ہم اگر چلے جائیں گے یوں ہی رمضان میں بغیر تیاری کے ساتھ، بغیر پریپریشن کے ساتھ، بغیر اپنی ذہنی تربیت کے ساتھ، تو پھر رمضان تو گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، تو رمضان کا مہینہ چند دنوں میں گزر جائے گا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ابھی پہلا روزہ ہوگا اور اگلے چلتے چلتے پہلا عشرہ بھی گزر جائے گا، دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا اور تیسرا عشرہ بھی گزر جائے گا۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ ماہ شعبان کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، ماہ شعبان کی فضیلت کو سمجھو، اور ماہ شعبان میں جو آقا علیہ السلام نے روزے رکھے
اس فکر کو سمجھو کہ وہ وجہ کیا تھی کہ کثرت سے ماہ شعبان میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ماہ شعبان میں روزے رکھ کر بندہ ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔